السلام علیکم، میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب کے چینل پر۔ #ہومیوپیتھی کے سیشن نمبر 2 میں آج ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی کے جو طریقہ علاج ہیں ان دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا تھا، پچھلے سیشن مطلب جو تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ واٹ از ہومیوپیتھی یا ڈیفینیشن آف ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی ہے کیا چیز، یا ڈفرینٹ جو ڈاکٹرز ہیں یا اہم شخصیات انہوں نے کیا کنسیپٹ پیش کیا ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ۔ آج ہمارا جو سیکنڈ یہ سیشن ہے، اس میں ہم بات کریں گے ہومیو اور ایلوپیتھی کے طریقہ علاج کے ڈفرینس پر۔ اب میرے پاس جو اس وقت بک ہے ہومیوپیتھی فلاسفی فرسٹ ایئر کی ہے، سیکنڈ ایئر کی، تھرڈ ایئر کی، ان تینوں بکس میں ہی یہ ٹاپک ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ آخر یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہیں وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے الرجک ہوتے جا رہے ہیں، تو جب وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہومیو کا جو نظریہ ہے یا کنسیپٹ ہے وہ پیشنٹ کو بتائے، تاکہ پیشنٹ قائل ہو سکے یا مطمئن ہو سکے ہومیو کی میڈیسن سے۔ اب اگر بات کیجئے اس ٹاپک کی تو 12 پوائنٹس ہیں، مطلب 12 پوائنٹس آ جاتے ہیں اس کویسچن کے ریلیٹڈ۔ تو یہ جو 12 نکات ہیں یہ ہومیوپیتھک فلاسفی کی جو بک ہے اس میں بھی درج ہیں، سیکنڈ ایئر کی جو بک ہوگی وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور تھرڈ ایئر کی بک میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی جو ادویات ہیں وہ صحت مند انسانوں پر آزمائی جاتی ہیں، جبکہ دوسری جانب بات کی جائے تو ہومیو کے علاوہ ایلوپیتھک میڈیسن وہ حیوانات پر ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اب ہومیوپیتھی کی کنسیپٹ کی بات کی جائے تو اس میں واضح طور پہ بتایا گیا، یا پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا کہ ہومیو کی میڈیسن جو ہیں وہ اگر ایک صحت مند انسان کو خراب کر سکتی ہیں، تو وہی میڈیسن جب قلیل مقدار میں دی جائے گی تو اسی بیماری کا وہ میڈیسن علاج ہوگی۔ تو اسی لیے اس کنسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ صحت مند انسانوں پر ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ دوسری پوائنٹ کی بات کیجیے تو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ دوائیں جو ہے وہ قلیل مقدار میں استعمال کی جاتی ہے۔ اب پہلے کنسیپٹ کے ساتھ اس سے اگر جوڑا جائے کہ کم مقدار میں اگر آپ میڈیسن دیں گے تو وہ بیماری کا علاج ہوگی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایلوپیتھک میں تو وہاں پہ کثیر تعداد میں میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں بات کریں تو وہ ہے کہ جسمانی علامات کے ساتھ ذہنی علامات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ایلو میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آ جاتا ہے کہ اس میں صرف جسمانی علامات کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہومیو میں دیکھا جائے تو جسمانی اور ذہنی علامات سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ چھوٹا بچہ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، میل ہے یا فیمیل، یہ ساری علامات اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر بات کریں گے ایلوپیتھی کی تو وہاں پہ اگر بخار ہے پیشنٹ کو تو صرف بخار کا ریلیٹڈ میڈیسن دی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا بچہ ہے یا بزرگ ہے، یہ سارا۔ اب بیسک یہی بنیاد ہے ہومیو کی کہ اس میں ذہنی علامات کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے اس میں دیکھا جائے تو ہومیوپیتھک میں دوائیں مختلف پوٹنسیوں میں استعمال کی جاتی ہیں، جس کے سبب ان کے مادی مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے، مطلب کوئی بھی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس میں آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ یہاں پہ پوٹنسیز جو چار رہی ہوتی ہیں 30 200 کیو فارم میں، مطلب خام حالت میں یہاں پہ چار رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 1M CM، یہ ساری کی ساری پاورز یہاں پہ آ جاتی ہیں ہومیو میں، جو نارمل چار رہی ہوتی ہیں مارکیٹ کی اگر بات کی جائے، یہ جو نارمل ہومیوپیتھ ڈاکٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف بات کیجیے ایلوپیتھی کی تو اس طریقے علاج میں دوائیں پوٹنسی میں نہ ہونے کے سبب مضر اثرات رکھتی ہیں، مطلب ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پوٹنسی کی پاور نہیں ملتی۔ یہاں پہ پوٹنسی کی پاور اویلیبل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ پوٹنسی کی پاور کو بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں۔ جو نارمل میں نے آپ کو بتائی ہے 30 200 1M CM، یہ نارمل مطلب پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، بآسانی جو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پہ پانچویں پوائنٹ کے ریلیٹڈ، تو ہومیوپیتھک میڈیسن یا ہومیوپیتھک دوائیں معدے کے ذریعے نہیں بلکہ اعصاب کے ذریعے جسم میں پہنچائی جاتی ہیں اور توانائی کی سطح پر کام کرتی ہیں۔ دوسری جانب بات کریں گے ایلوپیتھک کے ریلیٹڈ، تو اس میں جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ معدے میں جاتی ہیں یا اس کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اب دونوں ڈفرینس آپ کے سامنے ہیں کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ایلوپیتھک میڈیسن کھانے سے اکثر معدے کی پرابلم کیوں پیشنٹ کو سٹارٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ معدے میں یا پھر انجیکشن تھراپی کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ اگر بات کیجیے ہومیوپیتھک میڈیسن کی تو یہ بیسیکلی اعصاب کے ذریعے اور جو جسمانی سسٹم ہے اسے توانائی بحال کرتی ہے۔ چھٹے پوائنٹ کی بات کیجیے تو ہومیوپیتھک میں گزشتہ 200 سال سے کسی میڈیسن کو مضر صحت قرار نہیں دیا گیا، مطلب صحت کے لیے نقصان دہ نہیں قرار دیا گیا، جبکہ اگر بات کیجیے ایلوپیتھی کی تو ہر سال یا ہر 2-3 سال بعد کسی نہ کسی میڈیسن کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے کر اسے بین کر دیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن 200 سال سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملے گا کسی بھی میڈیسن کا، یہی سب سے بڑا کمال ہے اس طریقے شفا کا۔ اب 7ویں پوائنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ ہومیوپیتھک دوا زود اثر، بے ضرر اور مکمل شفا یابی فراہم کرتی ہے، لیکن اگر بات کریں گے ایلو کی
تو وہاں پہ کچھ میڈیسن ہیں جو کہ مکمل شفا دے رہی ہیں اور کچھ میڈیسن آپ کو وقتی سکون کے طور پر ہی ملیں گی، جیسے اینٹی الرجک وغیرہ اگر بات کی جائے۔ اب وہ آپ کو میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے نیند وغیرہ کا اثرات آ جاتے ہیں، مطلب وقتی طور پہ وہ آپ کو تھوڑا بہت سکون فراہم کر رہی ہوتی ہے، یا جیسے کہ نیند کے اگر ٹیبلٹ کی بات کی جائے، اب وہ آپ کو وقتی طور پہ نیند وغیرہ آ جائے گی، لیکن اس کے بعد جب دوا کا اثر ختم ہوگا پھر وہی حال ہوگا پیشنٹ کا۔ 8ویں پوائنٹ کی اگر بات کی جائے تو 8ویں پوائنٹ میں ہے کہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس کا اپنا ایک قانونی شفا ہے، اور قانونی شفا کی جامع کتاب جو ہے اس کا نام ہے آرگانن آف میڈیسن۔ دوسری جانب بات کریں گے ایلوپیتھک کے ریلیٹڈ، تو وہاں پہ اس طریقہ علاج کی اپنی کوئی قانونی شفا کی کتاب بھی نہیں ہے، مطلب کوئی قانون نہیں ہے شفا کا ریلیٹڈ۔ میڈیسن دی جاتی ہیں، اگر آرام آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری میڈیسن دی جائے گی، لیکن ہومیوپیتھک کیا ہے جو قانونی شفا اس کو فالو کرتی ہوئی اگر ایک میڈیسن کی پاور پوٹنسی سے آپ کو نہیں فرق پڑا، وہی میڈیسن کی دوسری پوٹنسی آپ دیتے جائیں گے تو پیشنٹ کو آرام آ جائے گا۔ یہ بیسک ڈفرنس آ جاتا ہے ان چیزوں میں۔ 9ویں پوائنٹ کی بات کیجیے تو 9ویں پوائنٹ میں ہے غیر مادی قوت حیات کے نظریے کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، مطلب روحانی طریقہ علاج۔ اگر بات کی جائے ایلوپیتھک میں تو مادی جسم کا علاج ہی کیا جاتا ہے، مطلب ظاہری جو جسم آپ کو نظر آ رہا ہے اس حساب سے ہی میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن جو سٹارٹنگ میں تیسرا پوائنٹ تھا اس میں بھی ایک علامات آئی تھی کہ ذہنی علامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مطلب روحانی طریقہ علاج اس میں بیسک اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ہومیوپیتھی کو، کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ روحانی طریقہ علاج میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب ذہنی طریقہ علاج اس میں یہ آ جاتے ہیں کہ بیسیکلی سائیکالوجیکل پرابلمز جو آ جاتی ہیں ان سمٹم کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر اس حساب سے میڈیسن دی جاتی ہیں۔ جو اگلا پوائنٹ ہے 10واں پوائنٹ، اس میں بات آ جاتی ہے کہ غیر مادی ادویات تجویز کی جاتی ہیں جو کہ پوٹنسی کے اصول کے تحت ہی منتخب کی جاتی ہیں، مطلب یہاں پہ بیسک قانونی شفا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن 10ویں پوائنٹ میں جب ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو ادویات خام حالت میں استعمال کی جاتی ہیں جن میں زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مطلب سمپل سی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایک ہمارے پاس جڑی بوٹی ہے، اسے جب ہم گرائنڈ کرتے ہیں پیستے ہیں تو وہ پاؤڈر کی شکل میں آ جائے گی۔ اب جو پاؤڈر کی شکل میں آ جاتی ہے اسے ہم خام حالت کہتے ہیں، لیکن اسی کی پھر آگے ہم ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو یہ پوٹنسی کی پاور بنتی جائے گی۔ ہم یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ اس کی پاور بڑھا دیتے ہیں لیکن وہ قلیل مقدار میں چلی جاتی ہے بیسک پاور، لیکن اس کی بڑھ جائے گی۔ لیکن ایلوپیتھک میں وہ ساری کی ساری آپ کی خام حالت استعمال ہو جائے گی۔ ہومیو میں بھی خام حالت میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پوٹنسیز میں ڈفرینٹ آپ کے پاس وہی چیز پھر اویلیبل ہوگی جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگلی 11ویں پوائنٹ کی بات کی جائے تو تھیوری آف میازم کا نظریہ خاص اہمیت رکھتے ہیں اور دوا کے انتخاب میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جبکہ بات کریں ایلوپیتھک میں تو میازم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب میازم کیا چیز ہے اس کے ریلیٹڈ ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا، مطلب نیکسٹ سیشن ایک ہوگا ہمارا، وہ آنے والے سیشنز میں آپ کو ملے گا۔ جو 12ویں پوائنٹ کی بات کیجیے تو قانون شفایابی کی مکمل ضمانت ہے۔ اگر ایلو میں دیکھیں گے تو شفایابی کی تصدیق کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہ، اور اگر بات کریں ہمارے پاس 8واں پوائنٹ تو دونوں سیم ہی ہیں تقریباً، کہ ہمارا ہومیو جو ہے اس میں آپ کے پاس ایک باقاعدہ قانون ہے شفایابی قانون، جس کی جو بک ہے جامع کتاب اس کا نام ہے آرگانن آف میڈیسن، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کو ڈیل کیا جاتا ہے، میڈیسن منتخب کی جاتی ہیں جو پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ لیکن دوسری جانب ہم ایلو میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کسی بھی کوئی مطلب جو بک ہے یا قانونی شفایابی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیشنٹ کو میڈیسنز جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں۔ ہم یہ بیسیکلی پیشنٹ کی ظاہری علامات سارے کچھ چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایلو میں دیکھیں گے تو ایلو میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہیں تقریباً سبھی بیماری کے ریلیٹڈ معلومات ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک بیماری کو دیکھ کے میڈیسن دے دیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی پوٹنسی کا جو تصور نہیں ہے تو اس لیے وہ میڈیسن کبھی اثر دے جاتی ہیں، مطلب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کبھی وہی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ہومیو کی یہ بات ہے کہ پچھلے 200 سال سے کوئی بھی میڈیسن کسی پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے ہومیوپیتھی کا۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر کوئی بھی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ انسٹاگرام کا لنک بھی اویلیبل ہوگا اور فیس بک پیج کا بھی لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ اگر کوئی کویشچن وغیرہ ہوتا ہے تو آپ انسٹاگرام پہ ڈائریکٹلی وہ پتہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں۔ اسی کے ساتھ ہی دس از مجیب سائننگ آف، اللہ حافظ۔